اچھا جی، میں بات کر رہا تھا عمران خان کے پاس اب کون سے سیاسی کارڈ ہیں۔ اسلام آباد جلسے کے بعد حکمرانوں نے ڈر اور خوف کے بعد جو اقدامات کیے ہیں اور جس طرح پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کو گرفتار کیا ہے، اس کا بہت شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ مقصود تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈرایا جائے، رد عمل ایسا آیا ہے کہ الٹا ہو گیا ہے، خود حکمرانوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں، اور دوسری طرف سے پوری جرأت کے ساتھ رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ کہیں ڈر اور خوف کی ایک لہر بھی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ تحریک انصاف کے نئے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، کیا بر وقت اور بر موقع انتخاب کیا ہے عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کا، اور اس دلیر بندے کا جو قانون کا صرف سہارا لے کے دلیرانہ انداز میں گفتگو کرنے کا فن جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلسے کے حوالے سے کسی سے کوئی معافی نہیں مانگی جائے گی۔ اسد کیسر صاحب جیسا شخص جنہیں دھیمے مزاج کا بندہ سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے، اب ہر سطح پر مزاحمت کی جائے گی۔ سب سے سخت رد عمل خیبر پختونخوا اسمبلی کی طرف سے آیا ہے۔ وہاں ارکان اسمبلی نے بڑی سخت تقاریر کی ہے، اور صوبائی اسمبلی نے ایک قرارداد بھی منظور کی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں اور اداروں نے آئین توڑا ہے ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ تو خیال ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ابھی مزید کئی دن چلے گا، جس میں تحریک انصاف کے ارکان جو ہیں وہ سخت تقاریر کریں گے، اور اس کے بعد اس اجلاس کے اختتامی سیشن میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب خطاب کریں گے، اور وہ شاید بہت سخت رد عمل دیں گے۔ اس دفعہ وہ سوچ سمجھ کر لکھ کر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کو پورے ملک میں بہت ویٹیج دیا جائے گا، بہت وزن دیا جائے گا۔ اسلام آباد کے ایک جلسے میں ہونے والی 2-3 تقریروں سے حکمران سیدھی بات ہے کہ بری طرح بکھلا گئے، اور وہ اب صوبائی اسمبلی کے فلور پر ہونے والی جو جلسے سے کہیں زیادہ تقاریر پر کیا رد عمل دیں گے، یہ خیر آنے والا وقت بتائے گا۔ تو حکمرانوں کی ناقص حکمت عملی اور ڈر کی وجہ سے مزاحمت کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ حکمرانوں کے پاس اس کا جواب یہی ہے کہ مزید کریک ڈاؤن کیا جائے، گرفتاریاں کی جائیں، مزید تشدد کیا جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر جو خوف کی فضا ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہی حربہ جو آج سے چند مہینے پہلے اپنایا جاتا تھا تو خوف و ہراس پھیل جاتا تھا، اب اس سے 10 گنا زیادہ شدت کے ساتھ وہی حربہ آزمایا جاتا ہے تو رتی برابر بھی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن مطلب یہ سب کچھ کرنے کے بعد تشدد، گرفتاریاں، کیونکہ یہ حربہ نہ پہلے کامیاب ہوا ہے نہ اب ہوگا، تو میں پہلے بھی حکمرانوں کو مشورہ دے چکا ہوں کہ خوف کی فضا بنا لینا کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ خوف ایک کیفیت کا نام ہے جسے لمبے عرصے تک برقرار نہیں رکھا جا سکتا، نہیں رکھا جا سکتا، نہیں رکھا جا سکتا۔ جتنا رکھا جا سکتا تھا رکھ چکے۔ حکمرانوں نے جتنی دیر خوف کی بنیاد پہ حکومت کرنی تھی کر لی، جتنی دیر تک آپ نے خوف کی بنیاد پہ ضبابندی کرانی تھی کرا لی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں تو کم از کم بہت مشکل ضرور ہو گیا ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی کے 10,000 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کیا، گھروں میں گھس کے خواتین کی توہین کی گئی، لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 8 فروری کو تحریک انصاف کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ مل گیا۔ اب حکمران جو ہے وہ کیا کر لیں گے؟ تشدد اور خوف کا ہتھیار جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو رزلٹ لاتا ہے۔ کبھی بھی آپ تشدد کر کے مثبت نتیجے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ گالیاں دے کے آپ کہہ لیں کہ کوئی ٹھیک کام کر لے گا، ٹھیک رد عمل آگے سے آ جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے، ایک اسی طرح عورت نئی ملازمہ رکھتی ہے، اس کو کہتی ہے دودھ لے کے آؤ، تو وہ نئی ملازمہ جو ہے وہ دودھ ہاتھ میں لاتی ہے اور لا کے پکڑا دیتی ہے مالکن کو۔ مالکن کو بہت غصہ آتا ہے، اٹھ کے اس نئی ملازمہ کو 2-3 تھپڑ رسید کرتی ہے، تشدد کرتی ہے کہ تمہیں دودھ لانے کی بھی تمیز نہیں ہے، ٹرے میں لے دیتے ہیں، ہمیشہ ٹرے میں دودھ لے کے آتے ہیں۔ بیچاری نئی ملازمہ جاتی ہے، وہ سارا دودھ جو ہے وہ ٹرے میں اڈیلتی ہے اور ٹرے میں رکھ کے لے آتی ہے دودھ، اور آگے سے پوچھتی ہے کہ ساتھ بیگم صاحبہ چمچ لے آؤں یا آپ چاٹ کے پئیں گی؟ تو جناب علی تشدد کا انجام تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر قوم آپ سے پوچھے گی کہ ٹرے میں دودھ ہے، بتائیں چمچ لے آئیں یا چاٹ کے پئیں گے؟ تشدد جو ہے یہ کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کبھی نہیں ہوتا، اس کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ پوری ہو چکی ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز،
تشدد کی عمر جو ہے طبعی عمر ہوتی ہے وہ پوری ہو چکی ہے. حقیقت یہ ہے کہ حکمران پہلے کی طرح اب ظالمانہ تشدد کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے. میں کئی اندر کی باتیں آپ کو بتاؤں. اب پولیس جو ہے, خاص طور پہ پنجاب پولیس جو ہے, وہ بھی اس طرح بے رحمی کے ساتھ حکمرانوں کے اشاروں پر ناچنے کے لیے پہلے کی طرح تیار نظر نہیں آتی, اور یہ بات جو ہے حکمرانوں کو ڈرا بھی رہی ہے. اور دوسری طرف ملک کی معاشی صورتحال اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ اگر فوری طور پہ اس کو ریسکیو نہ کیا گیا تو یہ سارا سسٹم, یہ مصنوعی جو ہاؤس آف کارڈز ہے, یہ دھڑام سے نیچے آ گرے گا. بلکہ ہاؤس آف کارڈز ہے اس لیے دھڑام کی آواز بھی نہیں آئے گی. تو اچھا, پاکستان کے بیل آؤٹ پیکج پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ستمبر کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے بیل آؤٹ پیکج. سعودی عرب, چین اور یو اے ای جیسے دوست ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حکمرانوں نے سیاسی مخالفین پر جو تشدد کا ایک نیا باب کھولا ہے, تو اس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ تو دور کی بات ہے, مقامی سرمایہ کار بھی گھبرا گئے ہیں جن کی سانسیں پہلے ہی اکھڑی ہوئی تھیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ پاکستان کے زر مبادلہ, مطلب اگر ویژولائز کریں, اگر ایسا ہوتا کہ پاکستان کے بعض لوگوں کا خیال ہے, مطلب یہ ایک تھیوری پیش کرتے ہیں بعض لوگ, کہ اگر پاکستان کے پاس $50 ارب کے ذخائر ہوتے اور ملک میں بیروزگاری کم ترین شرح پر ہوتی, عوام خوشحال ہوتے, کسان جو ہے وہ حکومت کے گن گا رہا ہوتا, اور صنعت کار حکومت کی تعریفوں کی مالا جپ رہے ہوتے, اور حکومت کسی ایک سیاسی جماعت کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہوتی, آبویسلی پی ٹی آئی کو, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جانے اور اس کا کام جانے, ہمیں کیا, جو کر رہی ہے حکومت ٹھیک کر رہی ہے, ہم کیا کریں. ناظرین, یہ تھیوری بھی غلط ہے. شاید میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اس وقت معاشی صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی تو لوگ اتنے پریشان سیاسی صورتحال سے نہ ہوتے, یہ غلط بات ہے. لوگوں کا اصل رنج اور غم جو ہے, مہنگائی اپنی جگہ, لیکن لوگوں کا جو اندر کا جو غصہ ہے نا, جو اشتعال ہے, وہ اپنا مینڈیٹ چوری ہونے کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین کی گئی ہے, لوگ اپنی توہین کو بھول نہیں پا رہے. اس کا معاشی صورتحال سے تعلق ضرور ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ اس کا سارا دار و مدار معاشی صورتحال پہ, یہ غلط ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ جو موجودہ حکمرانوں کی حالت جو ہے, بالکل یقین کریں کہ ہارے ہوئے جواری جیسی ہے, جس کی نہ تو گھر میں کوئی عزت ہے اور نہ باہر کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے انہیں. اور انہوں نے دوسری جو سب سے بڑی غلطی کی ہے, وہ قومی تاریخ کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان سے لڑائی چھیڑ دی. اگر کوئی عام مخالف ہوتا سیاسی تو چلیں برداشت کیا جا سکتا تھا. مطلب یہ قیدی نمبر 804 حکمرانوں کو گھیر گار کر الٹیمیٹلی اپنی پچ پہ لے آئے, اور کسی بھی وقت وہ باؤسر کرے گا اور حکمرانوں کے جبڑے پہ لگے گا. یہ سیدھی بات ہے. اچھا جی, اصل بات یہ ہے آج کی کہ جی بلی تھیلے سے باہر آ گئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے بالواسطہ طور پہ بھی کیا, ڈائریکٹلی تقریباً ایسی خبروں کی تردید کر دی ہے کہ وہ مدت ملازمت میں توسیع کے خواہش مند نہیں ہے. انڈائریکٹلی تردید کی ہے, میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹلی کر دی ہے. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے نئے عدالتی سال کے موقع پہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ وہ مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے, اور انہوں نے کہا کہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل ان کے پاس ملنے آئے تھے, انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں, جس پر چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ وہ ایسی کسی قانون سازی کو قبول نہیں کریں گے جو کسی مخصوص فرد کے لیے کی گئی ہو. تو چیف جسٹس کی اس گفتگو سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ وہ اپنے عہدے کی مدت بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ خبر سامنے آئی تھی تو اس خاکسار نے اسی لمحے عرض کر دیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے مدت ملازمت میں توسیع سے یکسر انکار نہیں کیا. اگر وہ واقعی توسیع نہیں چاہتے تھے تو وہ کھل کر کہہ دیتے کہ 25 اکتوبر کو وہ ہر صورت پہ اپنا گاؤن اتار کر گھر چلے جائیں گے, اور اگر حکومت نے انہیں توسیع دی تو وہ استعفیٰ دے دیں گے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا. میں نے کل بھی یہ وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی ابھی بھی کھلی رکھی ہے, اور وہی ہوا. گزشتہ روز چیف جسٹس کے سیکرٹری جو ہے ڈاکٹر مشتاق نے وضاحتی بیان جاری کیا. پہلے تو میں یہی سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس بیان پہ یا اس گفتگو پہ یا اس خبر پہ وضاحتی بیان جاری کرنے کی ضرورت کیا آن پڑی تھی, اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی صحافیوں کے ساتھ آف دی ریکارڈ گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا.
کتنا سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کر دیا گیا تھا، کیا اس میں ایسا الزام عائد کر دیا گیا تھا؟ وہ تو چیف جسٹس کے حق میں جا رہی تھی خبر، تو اس کو میں اپنی وضاحت میں، اور ڈاکٹر مشتاق صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کو قبول نہیں کریں گے، اور چیف جسٹس کی اس بات پر کچھ اندازے لگا کر خبریں بنائی گئی۔ حضور وہ خبریں تو آپ کے حق میں جا رہی تھیں، اس کی تردید کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ یعنی چیف جسٹس کے سیکرٹری کا کہنا یہ تھا کہ اگر کسی آئینی ترمیم کے ذریعے تمام ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی تو پھر چیف جسٹس صاحب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یعنی کام سیدھا نہیں الٹا کر کے پکڑیں گے، پھر ٹھیک ہے۔ اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس کے بیان پر پس پردہ قوتوں کو تشویش ہوئی ہے، اور انہوں نے پہلے کوشش کی ہے کہ چیف جسٹس کی اس گفتگو کی انہیں کوئی ویڈیو مل جائے۔ جب ویڈیو نہیں ملی تو پھر انہوں نے براہ راست چیف جسٹس سے رابطہ کر کے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ آپ مزید اس عہدے پر نہیں رہنا چاہتے؟ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں، میرے کہنے کا مطلب بس صرف اتنا تھا کہ وہ ایسی قانون سازی قبول نہیں کریں گے جو صرف ان کے لیے ہو۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ یہ بیان جو ہے یہ قومی پریس کو بھی جاری کر دیا جائے۔ ان کا یہ جو کلیریفیکیشن تھی یہ بڑی عجیب تھی، اور سب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے اس کلیریفیکیشن کا مطلب کیا ہے۔ یوں چیف جسٹس صاحب نے اب کھل کر اظہار کر دیا ہے کہ میری ایکسٹینشن کی کوششیں جاری رکھیں، میں مزید کام جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ کھل کے نہیں کہا، لیکن یہ جو کلیریفیکیشن ہے اس میں تو یہی کہا گیا۔ اور قاضی صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اس کے بعد تاریخ انہیں کس طرح یاد رکھے گی، اس لیے شاید انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ عہدے کو پھر بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جانا چاہیے، ریٹائرمنٹ کے بعد جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف اطلاعات یہ ہے کہ حکومت ابھی تک آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، نمبر پورے نہیں ہو رہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ابھی بھی مکس سگنلز آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت، یہ مولانا فضل الرحمان نے ایک طرف حکومت کو بھی امید دلائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف وہ اپوزیشن کی آس بھی ٹوٹنے نہیں دے رہے۔ حکومت نے چوہدری شجاعت کو بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس بھیجا تاکہ مولانا کے خدشات دور کیے جا سکیں۔ مولانا نے چوہدری شجاعت صاحب کو بھی گول مول سا جواب دیا، اور ایسا کچھ نہیں کہا جس سے حکومت کو تسلی ہو سکے، تشفی ہو سکے۔ اس حوالے سے گزشتہ رات سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد درانی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وہ اب بھی اپوزیشن کا حصہ ہے، اور ان کا حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ درانی صاحب نے بتایا کہ مولانا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا وجود ہی غیر آئینی ہے، اس لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرنا جو ہے وہ عوامی غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور مولانا کے اس طرز عمل نے حکومت کو بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت نے آج سینٹ میں مجوزہ آئینی ترمیمی بل موو کرنا تھا، مگر یہ بل پیش نہیں کیا جا سکا۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ حکومت کو ابھی تک مولانا کی غیر مشروط حمایت نہیں مل سکی۔ دوسری طرف ججز میں بھی مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے شدید تحفظات پائے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ 2-3 ججز کے سوا سپریم کورٹ کے باقی تمام ججز کی طرف سے اس آئینی ترمیم کے خلاف شدید رد عمل آ سکتا ہے، جس کی پیش بندی کے لیے حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل جو ہے وہ دونوں ایوانوں میں پیش کر دیا ہے، اور خیال ہے کہ آئینی ترمیم کے آنے سے پہلے حکومت ججز کی تعداد میں اضافے کا بل آسانی سے پاس کرا لے گی، کیونکہ اس کے لیے سادہ اکثریت کی ضرورت ہے، اور جب متنازع آئینی ترمیم منظور کر لی جائے گی تو اس سے پہلے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ججز کی اکثریت کی حمایت ان کو حاصل ہو چکی ہوگی، اور یہ آئینی ترمیم چونکہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی اس لیے سپریم کورٹ سے منظور کرانے کا بندوبست بھی کر لیا جائے گا۔ بہرحال یہ سب حکومتی اندازے ہیں جن کے مطابق وہ آگے موو کر رہے ہیں، مگر تاحال حکومت کو اس میں 20% بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔